بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيل، وہ تحقیق کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دیا، کیا کچھ دیا؟ الکتاب، کتاب اللہ دی، والحکم اور حکومت دی، والنبوہ اور نبوت کا منصب دیا، ورزقناہم اور ان کو روزی دی من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، وفضلناہم اور ان کو افضل قرار دیا، تو فضیلت دی علی العالمین تمام عالموں سے۔ یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کچھ دیا ہے۔ پہلی چیز وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتاب، بنو اسرائیل کو اللہ نے کتاب اللہ دی۔ کتاب اللہ سے کیا معاملہ ہے؟ بالکل آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جب دو تین باتیں اس سے پہلے سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی کمر دکھائی، تو ان کی کمر کے اوپر انگارے رکھے گئے اور اتنے انگارے رکھے گئے کہ ان کی کمر پہ کھڈے پڑ گئے، اتنا خون بہا کہ وہ زخم ہوا، زخم کے بعد اندر سے خون بہا، اس خون سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ فرمایا کہ مجھے اپنی کمر دکھاؤ، تو کمر دکھائی تو کمر پہ کھڈا پڑا ہوا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسی کمر تو میں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی۔ تو فرمانے لگے لوگ تو انگارے رکھتے تھے اور بعض مرتبہ لوہے کے انگارے بنا کے میری کمر پہ رکھے گئے، پھر میری کمر کو کھینچا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے کسی بات پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس وقت کا ڈر نہیں ہے، بلکہ اس وقت کا ڈر ہے جب تمہارے اوپر نعمتیں مکمل ہو چکی ہوں گی، پھر تم ان کو جھٹلاؤ گے۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا کہ جس طریقے سے یہود اور نصارہ چلے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو تمام نعمتیں عطا فرمائی، مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی جس طریقے سے طابق النعل بالنعل، جس سے جوتا جوتے سے ملتا ہے، ایسے تم لوگ بھی ایسے ہی کرو گے، یعنی میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے۔ چنانچہ اس وقت عالم اسلام کا کوئی چھوٹا سا شخص بھی اسلام کو لے کر کھڑا ہو جائے تو دلیل کی دنیا میں اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس کے سامنے دلیل کی دنیا میں کھڑا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنے بڑے پروفیسر ہوں، چاہے وہ کتنے بڑے پریسٹ اور پادری ہوں، چاہے وہ کیسے ہی لوگ ہوں۔ چنانچہ قرآن کی حقانیت کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی بنو اسرائیل کی کتاب کی حقانیت کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو دی الکتاب، جس سے ان کو کتاب دی ایسے ہمیں بھی کتاب عطا فرمائی۔ چنانچہ قرآن جس طریقے سے معجز ہے، ایسے ان کی تورات اور انجیل بھی معجز تھی۔ آج ہمارا چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن ہے، الف لام سے والناس تک پڑھتا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ دنیا میں قرآن کا ایک جملہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جملہ ادبی اعتبار سے، عددی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، سائنٹیفکلی یا کسی بھی لحاظ سے غلط ہے۔ کہیں ایک لفظ کو، ایک نقطے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میتھمیٹیکلی حساب سے دیکھا جائے، سائنٹیفکلی حساب سے دیکھا جائے، جغرافیکلی حساب سے دیکھا جائے، ہسٹوریکلی حساب سے دیکھا جائے، کسی حساب سے قرآن کو کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قرآن بڑھ بڑھ کے دنیا کو چیلنج کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے بنو اسرائیل کے پاس تھی بعینی ویسے ہمارے ساتھ ہے، مگر اس کے باوجود قرآن مجید پورا سال پڑھا رہتا ہے، کوئی اٹھاتا نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں قرآن کے لیے لفظ پڑھا استعمال کر رہا ہوں، ورنہ تو قرآن مجید رکھا ہوتا ہے، مگر ہمارے ساتھ ہم قرآن مجید کے ساتھ بیہیو ایسا کرتے ہیں کہ قرآن مجید بس ایک طرف پڑھا ہے، بس جب کوئی مرے گا تو پڑھیں گے، اس کے بعد چھوڑو۔
یعنی قرآن مجید اٹھائے ہوئے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو زمانہ ہو جاتا ہے، اور نہ تلاوت کا فکر ہے نہ سمجھ، تلاوت کا فکر تو سمجھنے کا کہاں سے فکر ہوگا، تو قرآن مجید سمجھنے کی بھی کوشش نہیں ہوتی۔ تو جس طریقے سے بنو اسرائیل نے کتاب اللہ کے ساتھ حشر کیا، اس سے بڑھ کے حشر آج ہم کر رہے، بالکل وہی چل رہا ہے۔ اس کے بعد والحکم، اللہ نے حکومت دی، چنانچہ اسلام کو اللہ نے جتنی حکومت دی ہے اتنی حکومت عیسائیت کو نہیں ملی، آج تک نہیں ملی۔ یہ بھی تو 200-250 سال ہوا ہم نیچے آئے ہیں، ورنہ 250-250 سال پہلے اسلام کی حکومت تھی ہر جگہ پر۔ یہ 1923 میں خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا ہے، لیکن جو اصل اسلام ٹوٹنا شروع ہوا وہ 1960-70 کے بعد ٹوٹنا شروع ہوا ہے کہ ہمارے نصابوں سے قرآن نکال دیا گیا۔ حالانکہ بر صغیر پاک و ہند کے نصاب میں تفسیر نصفی جس کا اردو ترجمہ تفسیر مدارک کے عنوان سے 3 جلدوں کی تفسیر، یعنی 10 پارے، یہ تفسیر نصفی نصاب تھا، ہر بچے کو پڑھنا ضروری تھا، اس کے بغیر وہ پڑھا لکھا سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ آج تو قرآن بھی نہیں پڑھا تو تب بھی ہم ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے حکومت عطا فرمائی تھی، جیسے بنو اسرائیل کو 1800 سال کی حکومت ملی تھی، اسی طریقے سے اس مسلم امہ کو بھی اللہ رب العزت نے 1200 سال حکومت عطا فرمائی، مگر اس حکومت کی ناقدری کہیں جا کے 1945 کے اندر حکومت ٹوٹی ہے، کہیں 1923 میں حکومت ٹوٹی ہے، اور توڑنے والے کون تھے؟ اپنے مصطفیٰ ترک کو مسلمان تھا، ظاہراً مسلمان تھا، تو اپنے ہی توڑنے والے تھے۔ ترکیہ کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں اور وہ اب سب شیخ عبد الحمید ثانی، عبد الحمید اول اور شیخ سلطان عبد المجید اول، عبد المجید ثانی، ان کی حکومتوں میں کیا ہوا، اورنگزیب عالمگیر کی حکومتوں میں کیا ہوا، اور آج بھی کہیں سے خلافت کا اعلان نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس طرف جاتی ہیں کہ آج اگر خلافت کا باضابطہ اعلان ہوتا ہے تو مسلم امہ اس کے پیچھے چلے گی، لیکن خلافت تو دور کی بات ہے۔ فلسطین کے اوپر سارا عالم اسلام چیختا رہا اور ایک چھوٹا سا اسرائیل کو عالم اسلام روک نہ سکا، لاکھوں کی فوجوں کا کیا فائدہ، پوری دنیا کو پیٹرول سپلائی کرنے کا کیا فائدہ، یعنی کوئی سنوائی کیا۔ یعنی ہمارے حضرات اکابر نے لکھا ہے کہ مسلمانوں سے کوئی رائے نہیں لی جاتی، یہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ اب مسلمان رائے دے بھی، ایگریسو بھی ہو، دھمکی بھی دے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، تب بھی کہتا ہے ایسے ہی 2 نمبر لوگ ہیں۔ چنانچہ آپ سب نے دیکھا ایران نے کتنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، مگر اسرائیل کی کان پہ جوں بھی نہیں دیں گی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ پاکستان نے بھی کہا، سعودی عرب نے بھی کہا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب ان کا دل چاہا تب انہوں نے بند کیا، وگرنہ کسی نے کچھ بند نہیں کیا۔ دوسری طرف افغانستان میں کہا ہم 1 مہینے میں انقلاب کریں گے، انہوں نے کہا 1 ہفتہ ہے، کر لو نہیں تو چھوڑیں گے نہیں، اور دیکھا کس طریقے سے معاملہ ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حکومت رخصت ہو چکی ہے، ہم کسی بھی لحاظ سے کوئی ڈومینیٹنگ پوزیشن پر نہیں، جس سے کل کی آیات میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کو ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کتاب کے بعد الحکم بیان فرمایا کہ مسلمان ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہوگا تب کام کر سکے، ورنہ کام نہیں کر سکے۔ اور ڈومینیٹنگ پوزیشن کے لیے ممبر و محراب نہیں ہے، ڈومینیٹنگ پوزیشن کے لیے تجارت ہے، بازار ہے، آپ کی تجارت، آپ کا بازار یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہے۔ آج دنیا میں، ساری دنیا میں فون کس کا چلتا ہے؟ یہودی کا فون چلتا ہے۔ سب سے زیادہ بکنے والی چیز فون ہے، وہ بھی یہودی کا چلتا ہے۔ سب سے زیادہ بکنے والی دوسرے نمبر پہ چیز دوائی ہے، وہ بھی یہودی کی چلتی ہے۔ سب سے آگے بکنے والا سسٹم بینکنگ سسٹم ہے، وہ بھی یہودیوں کا چلتا ہے، ہمارے ملک میں ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو۔ بینکنگ سسٹم سے لے کے میڈیکیشن کا جو سسٹم ہے، ایک چیز یہودیوں کے ہاتھ میں، وہی ڈومینیٹنگ پوزیشن۔ حکومت چاہے کسی کی ہو، چاہے پاکستان کا وزیر اعظم مسلمان ہے یا کافر ہے، چاہے امریکہ کا پریزیڈنٹ کیسا بھی ہے، حکومت کس کی ہے سب دنیا جانتی ہے۔ الحکمہ، حکومت کس کے پاس ہے، یہ اللہ رب العزت نے دکھایا۔ ان کے پاس حکومت تھی، چھن گئی، ہمارے پاس حکومت تھی، چھن گئی حکومت۔ اب وہ اقبال نے اسی کو تو جھنجھوڑا تھا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو اقبال نے اسی کو جھنجھوڑا، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ محمد ابن قاسم کی داستانیں ہم سناتے ہیں اور محمود غزنوی کی داستانیں سناتے ہیں، سلطان صلاح الدین ابن یوسف کی داستانیں ہم سناتے ہیں، مگر ہم کیا ہے، ہم نے کیا کیا کائنات کے اندر؟
ہم نے کیا کیا؟ ہر زمانے میں ہر قوم نے کہتے ہیں جب امام مہدی آئے گا تو تب اعلان ہوگا، تب کام چلے گا، اور اپنے جو امام مہدی ہیں ان کو کہتے ہیں یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے۔ آپس میں لڑائیاں کر کر ہم مر رہے ہیں، اپنی حکومت ہم سٹیبل کر نہیں سکتے اور ہم پوری دنیا پہ نظم کیسے چلائیں گے؟ چنانچہ آپس میں لڑائی جھگڑا، یہ پارٹی ہے، یہ پارٹی ہے، یہ پارٹی، آپس میں کوئی اتحاد امت ہے نہیں۔ اتحاد امت مسجدوں سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اتحاد امت بازاروں اور سیاستی منڈیوں سے ہوتا ہے۔ اتحاد امت مسجدوں سے نہیں ہوتا۔ مسجدوں میں تو آج بھی بڑا اور بوڑھا، اچھا اور برا، غریب اور امیر کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آج بھی ہر بندہ کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اتحاد امت بازاروں سے آتا ہے، اتحاد امت سیاسی منڈیوں سے آتا ہے۔ تو والحکم، حکومت، جب مسلمانوں کے پاس حکومت ہوگی۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام صاحب کی کتاب اسلام اور سیاست، سیاست اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے، سب سے بڑا رکن ہے اسلام کا سیاست۔ آپ دیکھیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جگہ پر امام ابو بکر کو بنایا، اپنی جگہ پر امام مادرزاد نابینا عبداللہ بن ام مکتوم کو بنایا، اپنی جگہ پر امام عبد الرحمن ابن عوف کو بنایا، مگر اپنی جگہ خلیفہ کسی کو نہیں بنایا۔ حضرت ابو بکر کو بھی خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ اشارہ دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اشارہ دیا۔ امام تو بنا دیا کسی کو، امام تو ایک نابینا کو بھی بنا دیا، مگر سلطان کسی کو نہیں بنایا، سلطان کسی کو نہیں بنایا۔ کہ بتانے کا مقصد تھا کہ سیاست میری ہے، مجھ پہ سب جمع ہو جاؤ بس، چاہے میں مدینے میں ہوں، چاہے میں تبوک میں ہوں، چاہے احد میں جان کو خطرہ ہے، چاہے میں زخمی ہوں، چاہے کچھ ہے، چاہے میں بستر مرگ پر ہوں، خلافت میری ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ جب میرا انتقال ہوگا اس کے بعد خود ڈیسائیڈ کرو کہ خلافت کس کو دینی۔ ہاں اشارہ دے رہا ہوں کہ اس چیز کو دے دو۔ تو اتنی اہم چیز ہے حکومت، جس کے اوپر سب سے زیادہ آج کنٹروورسی چلتی ہے، لیکن ہم الزام دین کو دیتے ہیں، الزام اس کو دیتے ہیں۔ اصل ہے حکومتی نمائندے، حکومتی نمائندے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہماری سوسائٹی مسجد سے نہیں چلتی، ہماری سوسائٹی نظام سے چلتی ہے۔ جب سوسائٹی نظام سے چلے گی تو مسجد بھی اس کے تابع آئے گی۔ ایسے ہی ملک بھی مسجدوں سے نہیں چلے گا، ملک نظام سے چلے گا۔ النظام هو الاسلام والاسلام هو النظام۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کو سمجھا جائے۔ اس حکومت کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ نے کہا ون نبوہ، اللہ نے نبوت بھی تم کو دی، یعنی بڑے بڑے عہدے بعد میں، حکومتی عہدہ پہلے ہے۔ چنانچہ ہم حکومت کے اعتبار سے بہت اہم چیز ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے ہمارے اندر حکومت کے حوالے سے کوئی درجہ بندی نہیں پائی جاتی، کوئی سٹیپنگ سسٹم نہیں ہے کہ حکومت میں کون کون آ سکتا ہے، کس کس کردار کے، کس کس مزاج کے لوگ آ سکتے ہیں۔ ہمارے فقہ کی کتابیں بتاتی ہیں کس کردار اور کس مزاج کے لوگ آ سکتے ہیں، اور آج کل کی سیاسیات بھی بتاتی ہیں کہ کس کردار کے لوگ آ سکتے ہیں۔ کسی شخص کا اسکینڈل ہو وہ امریکہ میں کسی عہدے پہ آ جائے، ممکن نہیں۔ آپ امریکن سیاست کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کا کوئی اسکینڈل ہے کسی درجے، اگرچہ وہ جھوٹا اسکینڈل ہے، اگر اس کا اسکینڈل ہے وہ حکومت میں نہیں آ سکتا۔ اور جو دنیا کی کامیاب ریاستیں ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی اسکینڈل آ گیا اس کو حکومت سے ہٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بخاری میں روایت ہے، ابو داؤد میں روایت ہے، اسی طریقے سے حدیث کی متداول کتابوں میں روایت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت آئی، ان کو نماز پڑھانی نہیں آتی، یہ عدل و انصاف سے فیصلے نہیں کرتے، اور تقریباً 6-7 الزامات حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا جلیل القدر صحابی، آپ نے فرمایا کوئی ماموں لاؤ میرے ماموں جیسا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے نبی کے ماموں، آپ نے تحقیق حال کے لیے لوگوں کو بھیجا، تو سب نے کہا یہ جھوٹی شکایتیں، لیکن صرف ایک شخص تھا اس نے کہا کہ بھئی نہیں یہ باتیں ایسی ہیں اور اسی طریقے سے ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو بد دعا دی۔ حضرت عمر نے ان کو بلایا، فرمایا مجھے پتہ یہ سارے الزام جھوٹے ہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے، لیکن میں آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے خلافت سے ہٹا رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہٹا دیا۔ اس سے سسٹم نکلا کہ اگر حکومتی ارکان کا کوئی اسکینڈل ہے اور وہ کوئی اسکینڈل کسی سیریس معاملے کا ہے، ٹھیک ہے جھوٹا ہوگا، لیکن اب ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اسلام کا ضابطہ ہے جس کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں، ہم لوگ فالو نہیں کرتے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ چنانچہ تب ہماری سیاست میں تباہیاں مچی ہوئی ہیں، اور اس سے نااہل قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ضربتاً نااہل قسم کے لوگوں کے اوپر پڑھے لکھے لوگ کبھی نہیں مانیں گے، معاشرے میں انتشار ہوگا، چنانچہ ہو رہا ہے انتشار۔ چنانچہ یہ ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس کے بعد روزی آتی ہے۔ یہ 3 چیزیں،
کتاب اللہ دین مستحکم ہو، نمبر 2 حکومت مستحکم ہو، نمبر 3 عہدے صحیح مقامات پر ہوں، تو پھر کیا ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، روزی پھر اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ پھر ایسی قوم ہمیشہ اوپر رہتی ہے، اونچے مقام پہ رہتی ہے، ایسی قوم کو کوئی نیچے نہیں جھکا سکتا، مگر انہوں نے کیا کیا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا جیسا کہ ہم کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے تفصیلات ہیں انشاءاللہ آئندہ سے کرتے ہیں۔ اللہ سمجھنے